احمد شہزاد صاحب جیسے کہ آپ نے ایڈمٹ کیا ہے، یہ ہے OBE آفیسر آف برٹش امپائر، ٹھیک ہے نا سر؟ اور یہ ہماری جو چیپٹر ہے ہیومن ایکسٹریٹی کا، اس کا UK کے چیئرمین بھی ہے۔ اور ان کے لیے یہ ہے کہ ایس ایم ظفر صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں، جب بھی UK جاتے تھے احمد شہزاد صاحب ان کے لیے بڑا گرینڈ فنکشن ارینج کرتے تھے، اور مختلف اخبارات میں انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر ان کے ہم کاروں پوچھے ہوئے، اور ہمارے ظفر صاحب کے ساتھ بہت دیر کا تعلقات ہیں، اور ہمیں بڑا فخر ہے ان کے اوپر، یہ ہماری وہاں نمائندگی کرتے ہیں۔ میں ان کی دل کی گہرائیوں سے ان کو بیٹھوں گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد تکریم مہمان گرامی محترم احمد شہزاد صاحب، قابل صد تکریم جناب عاصم ظفر صاحب، صدر ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان، آپ اس لیے بھی ہمارے لیے بہت محترم اور ہمارے لیے سورس آف انسپریشن ہے کہ آپ نے ظفر صاحب کے جلائے ہوئے چراغ کو ابھی تک انتہائی تازگی سے اور انتہائی خوبصورتی سے روشن رکھا ہوا ہے۔ آج کے موضوع پہ اظہار خیال کی مجھ میں اتنی تاب نہیں ہے، کیونکہ میں اس مملکت خدا داد میں رہتا ہوں جو عرب اور عجم کے درمیان سینڈوچ ہوئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم مرتبت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم کی رحلت کے بعد سے ہماری تاریخ کوئی اتنی خوش رنگ اور خوبصورت نہیں ہے۔ یہ تو یوں کہیے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کی ربوبیت کا اور تاجدار ختم مرتبت کی رسالت کا، تو اس حوالے سے ہم محبتوں کے دیے اور محبتوں کے چراغ روشن کرتے ہیں، ورنہ عربی اور عجمی کا یہ تصادم اور ملوکیت کی داغ بیل جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے فوراً بعد سے ہی رکھتی گئی۔ بہت پہلے 60s میں اور 70s میں مجھے یاد پڑتا ہے سید مولانا مودودی نے ایک کتاب لکھی تھی خلافت و ملوکیت۔ خلافت و ملوکیت کو پڑھ کے ہر بندہ اس سے اتفاق بھی کرتا تھا اور ہر بندہ انہیں دو ٹیڑھے ترچھے لفظ بھی کہتا تھا۔ ملوکیت کا آغاز ہماری تاریخ کا حصہ ہے، اور فشت اول چون حق معمار کج تا سریا می رود دیوار کج، پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی رکھی جائے تو اوج سریا تک عمارت میں کج رہتا ہے۔ ایران، آپ یہ اتنی عجیب و غریب حکایت ہے، آپ شاید مجھ سے اختلاف کریں لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے، ایران دنیا کا وہ واحد ملک تھا جس پاکستان کی تخلیق کے بعد جس نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا، لیکن اس زمانے میں وہاں کا فرما رواج جو تھا وہ رضا شاہ پہلوی تھا، جسے ہم بعد میں اور ہمارے ناقد اور ہمارے تاریخ کے لکھاری جو ہیں وہ اسے CIA کا ایک ایجنٹ کہا کرتے تھے، وہ امریکہ کا اسے نامنی یہاں تصور کرتے تھے۔ حکایت سچ تھی یا جھوٹ تھی، لیکن جب تک شہنشاہ ایران کی حکومت رہی پاکستان کے ایران کے ساتھ مراسم بہت خوبصورت تھے، اور میری عمر کے لوگ اور یقیناً احمد شہزاد صاحب بھی اس کی تائید فرمائیں گے اور جنید بشیر صاحب بھی اس کی تائید کریں گے کہ 1965 کی وار میں ہمارے پاس کوئی 125 کے قریب بلکہ 113-115 کے قریب جہاز تھے، اور ہمارے بیشتر جہاز ایران منتقل کر دیے گئے تھے، اور وہاں سے وہ پرواز بھرتے تھے اور انڈیا کا کچومبر بناتے تھے۔ دوستی کا یہ عالم تھا، لیکن جب انقلاب آیا تو انقلاب میں ہمارے ازل کے دشمن ہندوستان نے ایران سے ہم سے بہتر تعلقات قائم کر دیے،
اور پھر ایک ایسا موقع آیا کہ ایران اپنے ارد گرد کے تمام ممالک سے کٹ کے رہ گیا۔ اس کی اس صورتحال کو امریکہ نے ایکسپلائٹ کیا، اور ایکسپلائٹیشن کا یہ عمل مدتوں جاری رہا، لیکن ایرانی بہادر قوم ہے، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور بازو خیبر شکن ان کا نشان ہے، اور بازو خیبر شکن کے مقلد ہیں۔ میری مراد یہ ہے کہ علی مرتضیٰ بازو خیبر شکن ان کا نشان منزل ہے، اس لیے وہ تنہا بھی امریکہ کے پرچم کو سڑکوں پہ بچھا کے اس میں مارچ کر دیا کرتے تھے۔ ان کی جرأتوں کا یہ عالم تھا، اور اب بھی اس جرأت کی تائید اس طرح ہوئی ہے کہ پورے اسرائیل نے غزہ کو ملیہ میٹ کر دیا، غزہ کو تباہ و برباد کر دیا، وہاں اسے ایک صدی پیچھے کی طرف، اب وہاں کھنڈرات کے علاوہ شاید آپ کو کچھ بھی نہ ملتا ہو۔ لیکن ہمارے مسلمان، خواہ وہ عربی تھے یا عجمی تھے، وہ اپنے اپنے خول سے اور اپنے اپنے مفادات سے نہیں نکل پائے، شاید کمزور تھے، لیکن توانا بھی تو کچھ نہ کر سکے، اور اس کی پٹائی ہوتی رہی۔ اور اب جب ہاتھ کھل جائے، یہ اس بدعمل انسان کی کہانی ہے جو ہمارے معاشرے میں بھی دائیں بائیں نظر آتا ہے، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں سروائیول آف دی فٹسٹ۔ بدماش سے ہر بندہ ڈرتا ہے، اور اسے ہم شرافت کا نام دیتے ہیں۔ اگر شرافت بدماشوں سے ڈرنے کا نام ہے تو پھر یہ شرافت کی توہین ہے۔ شرافت یہ ہے کہ آپ برائی کے خاتمے کا زور بازو سے مقابلہ کریں، اور اس کو ختم کرنے کی، اور اس کو تہہ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر اس سے نہیں ہو سکتا تو زبان سے کہیں، اور اگر اس سے بھی نہیں ہو سکتا تو پھر دل میں برا کہیں۔ ہم شاید تیسری اور دوسری منزل پہ ہیں۔ ہاتھ سے روکنے کے لیے اگر کسی نے چٹان بن کے اس عمل کا وہ حصہ بنا ہے تو مملکت ایران ہے۔ ایران جغرافیائی طور پہ بھی، اگر اسے آپ کبھی اس کی جغرافیائی کیفیت کو دیکھیں تو اس کے دائیں بائیں پہاڑ ہیں، اور وہ ایک ویلی کی شکل ہے عملاً، سوائے اس جزیرے کے جس میں کہ امریکہ بادشاہ کی نظر ہے۔ امریکہ کے مقابل اگر ایران اسی طرح ڈٹا رہے تو اسے کئی مہینوں اور بھی شکست نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ اس کی جغرافیائی حقیقت بھی ایسی ہے۔ اور پھر ہم ذاتی طور پہ میں کچھ مطمئن ضرور ہوں، کچھ مطمئن اس لیے ہوں کہ ہماری مملکت نے من حیث القوم ایران سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے، کھل کے پہلی بار امریکہ پہ تبرہ کیا ہے اور امریکہ کو للکارا ہے، اور کھل کے پہلی بار ہمارے حکمرانوں نے بھی شاید ایران کا ساتھ دیا ہے اور برائی کو برا کہا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی بس صرف عربی اور عجمی کی ہے۔ یہ مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا، کیونکہ عالم عرب کے ہمارے تمام دوست جو ہیں وہ پہلے عرب ہیں اور بعد میں مسلمان۔ معاف رکھیے گا اگر یہ تلخ فکرہ میں نے کہا، لیکن عجمی جو ہیں اس کے برعکس وہ تاجدار ختمی مرتبت کے خود کو گداگر تصور کرتے ہیں اور سپاہی تصور کرتے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ اس پہ گرا لگانے کے حق میں نہیں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم اپنے بڑوں سے سنا کرتے تھے سروائیول آف دا فٹسٹ، اسے اب ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا۔ اور جو صاحب بہادر ٹرمپ اس وقت جو زبان بول رہے ہیں، جو جس طرح ان کی زبان لڑکھڑائی ہوئی ہے، اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت حکایت جہان عالم تبدیل کرنے کے لیے تیار ہے اور استادہ ہے، اور اس کے لیے وہ ماحول پیدا کر رہا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اگر ہم نے اپنے دل کو، میں بہت بڑا کرتا ہوں لیکن کئی چیزیں بار بار پڑھنی چاہیے تو شاید وہ لوگوں کو کے دلوں میں وہ رقم ہو جاتی ہیں۔ میں علامہ کے وہ 3 شعر ضرور پڑھا کرتا ہوں، اور وہ اس بار پھر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ دل بیدار فاروقی دل بیدار کر رہی، مس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری،
دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، جو کہا گیا نا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ دل بیدار فاروقی دل بیدار کراری مس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری، دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری، اور بشام تیز سے ملتا ہے صحرا میں نشاں ان کا، زنوں تخمی سے ہاتھ آتا نہیں آہو مٹاتا نہیں۔ جو عوام ہے انہوں نے بھی ٹرمپ کی تقریر کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ امریکن یونیورسٹیز کے تمام پروفیسرز کی ایسوسی ایشن نے ٹرمپ کی تقریر کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ اسکول آف لاء ہے، اس کا جو پروفیسرز کا گروپ ہے اس نے ٹرمپ کی تقریر کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی آرٹیکل 2 سب آرٹیکل 4 جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے اس کا حوالہ دے کر انہوں نے کہا کہ یہ انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہے۔ ٹرمپ کی تقریر یعنی کہ وہ تو وائلیشن ہو رہی ہے جو ایران کے اندر ہو رہی ہے، جو 5000 سے زائد اس وقت شہید ہو چکے ہیں، اور فگرز میں 1,15,000 عمارات مسمار ہو چکی ہیں، جس میں 92,000 عمارتیں ریزیڈینشل ہیں اور باقی جو ہے وہ کمرشل عمارتیں ہیں۔ پھر اندازہ کریں، یہ امریکن پروفیسرز کہہ رہے ہیں کہ یہ بند ہونی چاہیے، یہ جو پاگل پن ہے۔ امریکہ کا صدر جو ہے وہ امریکہ کا نہیں رہا، یہ اسرائیل کا صدر ہے، اور یہ اسرائیل کی جنگ لڑ رہا ہے، یہ ہماری جنگ نہیں ہے۔ پورا یورپ کہہ رہا ہے، یورپی یونین سمیت وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جنگ ہم اس میں شامل ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل اور امریکہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں، اس کے کیا آگے چل کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ اس سب کے حوالے سے آج ہم نے خصوصی نشست رکھی، ہماری خوشبختی ہے جناب احمد شہزاد صاحب، اور ہم چاہیں گے کہ وہ جو ڈیولپنگ سچویشن ان میڈل ایسٹ ہے اس حوالے سے، اور جو ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ انلائٹن کریں اس موضوع کے حوالے سے، اور ہمیں بتائیں اپنے تجربے کے حوالے سے بھی، کیونکہ آپ کی نظر حقیقی معنوں میں مڈل ایسٹ کے اوپر ہے، اور آپ جس جگہ سے تشریف بھی لائے ہیں وہاں بھی ایک پوری دنیا کا ایک ہب ہے سیاست کا۔ تو آپ سب کی تالیوں میں احمد شہزاد۔ آپ نے سارا جو قصہ بیان کیا ہے ماشاءاللہ آپ دونوں بھائیوں نے وہ ساری تفصیل جو ہے آپ نے بتا دی۔ ابھی میں اس پہ تھوڑی سی ہی روشنی ڈالوں گا کیونکہ دیکھیے یہ ایک انلیگل جنگ ہے، انلیگل وار ہے، اور اسی لیے یورپ برطانیہ سے لے کے کسی یورپین ملک نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اور سب سے پہلے جو ہمارے پرائم منسٹر نے کیا انہوں نے کہا کہ اٹس انلیگل وار اینڈ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اے پارٹ ان اٹ۔ سو دیئرفور یہ ایک سارے زمانے کو پتہ ہے کہ بیسیکلی از اے وار۔ ٹرمپ صاحب اسرائیل کی وار جو ہے وہ کر رہے ہیں، اٹ از ناٹ یو ایس اے وار، اٹ از اے اسرائیلی وار، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی پتہ نہیں کیسی یہ اندھیری ایک چلی ہے کہ نتن یاہو اور اسرائیلی گورنمنٹ جو تھی وہ سالوں سال سے لگی ہوئی تھی کہ کسی طرح کوئی پریزیڈنٹ آف یو ایس اے وہ ہمارے ساتھ مل کے فلسطینیوں کا تو انہوں نے بیچاروں کا نقل کشی کر ہی دی ہے، تو باقی جو ملک بچے تھے جو کہ فلسطین کی مدد کرنا چاہ رہے تھے یا ان کی آواز پر کے آواز اٹھاتے تھے، وہ سے سب سے پہلے تھا ایران، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ ایران مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اسلحے میں نیو کیا نام ہے ٹیکنالوجی میں، میزائل کی ٹیکنالوجی میں، تو ان کو ڈرون کی ٹیکنالوجی میں ان کو کس طرح ہم تباہ کریں، ان کی
टेक्नोलॉजी है, इनकी जो सपोर्ट मिल रही है फ़लस्तीनियों को, वो किस तरह उनको आप कबूल करें। तो ये एक बहाना मिला इन्हें वो ट्रम्प की शक्ल में। बेसिकली उससे भी आगे पीछे मैं जाना चाहूँगा। जब ट्रम्प साहब पहली दफ़ा इलेक्ट हुए थे तो इनके जो बयानात थे उनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो कि टोटल वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, रेसिज्म और बाकी चीज़ें जो थी वो नज़र आ रही थी, और उनकी मेंटल स्टेटस जो था वो भी इसी तरह का था। तो मैंने अपनी काउंसिल में ये करारदाद उनके खिलाफ मंजूर करवाई थी। ये पहली काउंसिल थी जिन्होंने ये करारदाद मंजूर की इनके खिलाफ कि ही नॉट ए फिट पर्सन। मैंने अपने जो स्पीकर थे उनसे रिक्वेस्ट की कि डोंट अलाउ हिम टू स्पीक इन द पार्लियामेंट बिकॉज ही इज अनफिट, ही इज मेंटली डिरेंज्ड और ये रेसिज्म को हवा देगा। तो ये 1968 से ये ख्वाहिश थी इसराइल की। आप जैसे आप सब दोस्तों को पता है कि आज तक 68,000 लोगों को इसराइल की गवर्नमेंट ने बुलवाया है, उनको असैसिनेट किया है यूरोपीय मुल्कों में, और जो इर्दोग्रा के लोग मुबारक हैं उनमें से। तो ये एक उनकी चाल थी कि किस तरह बार्डन को भी उन्होंने कायल करने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी हद तक वो फिर भी उन्होंने जो किया सुलभ था। लेकिन ये ट्रम्प जो था मच क्लोजर टू देम, और उनकी लॉबी जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग एक लॉबी है अमेरिका में, उन्होंने इसको कायल किया। और ये अब जो जंग हो रही है ये एक इलीगल अनप्रेसिडेंटेड और इसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन है, इंटरनेशनल लॉ की ये वायोलेशन है, और दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जो कि इनका साथ दे रहा है। एंड येट दे आर गोइंग इट। वो आलम फादर दोस्त बैठे हुए हैं। जब मुझे कोई इस तरह का दर्द होता है तो मैं कुछ पंजाबी में कुछ लिख लेता हूँ। तो आप बुरा ना बनाइएगा अगर मेरी कोई गलती हुई तो प्लीज़ इस्लाह कीजिएगा। मैंने वो लिखा था इस्लाम के लिए, मुसलमान मुल्कों के लिए। एक कच्ची पक्की चीज़ है, इसको प्लीज़ बुरा नहीं बनाइएगा और बल्कि इस्लाह कीजिएगा अगर कोई। तो आपस में सुलह सफाई मुसलमानों कर लो, आपस में सुलह सफाई, नहीं तो ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ भी जल्दी बहुत जल्दी जे आई। एक ज़हनी मफलूज के हथ दुनिया की बड़ी ताकत जे गई आ, वो कहता है मनो मेरी गल, भावें होवे सफेद या होवे स्याह। पता नहीं क्यों चुप हो गई है कांग्रेस। मैंने ये कांग्रेस को भी लिखा है और वहाँ से अपनी काउंसिल से ये अडॉप्ट करवाया, और फिर हमने कांग्रेस को भी भेजा कि भाई इसका वो इलाज करें। The only cure ट्रम्प का है वो है कांग्रेस आई शुड से। जब तक वो चुप है ये बढ़ता जाएगा, इसका कोई और हाल नहीं है, क्योंकि मोस्ट पावरफुल मशीनरी एक मेंटल बंदे के हाथ में आ गई है, और वो जिस तरह भी चाहे वो उसको इस्तेमाल कर रहा है। लगता है ट्रम्प बन गया नफ्सा यहूदा सिपाही। दोनों दजाल मिलके कर देने पे दुनिया की तबाही। मैं तो समझा सी जमाना बदल गया है, दरवाजा बंद कर दें। मैं तो समझता थी कि जमाना बदल गया, लेकिन लगता है कि बदल गई है खुदाई। अल्लाह मेरी दुआई, अल्लाह मेरी दुआई। मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ, वास्ते उम्मा दे दिफा, वास्ते उम्मा दे दिफा, वरना ये दोनों दजाल तुहानू कर देंगे एक एक करके तबाह। मुसलमानों ये जो हमारे अरब ममालिक हैं, इनको आप सोच लेना चाहिए कि अमेरिकन वो अपने अड्डे जो हैं उनकी हिफाजत नहीं कर सका, क्योंकि हमारे अरब ममालिक में इनके अड्डे थे, तो इनकी हिफाजत कैसे करेगा। इसी से
this worry has been expressed in European circles. اور اب یہ ہے کہ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم آپس میں اتحاد کریں اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں. ہمارے پاس کیا نہیں ہے. We got the most advanced technology. We have a hard-working people. We have a more advanced army. We have a strongest army and air force ماشاءاللہ پاکستان کی. تو اگر ہم سعودی پیسہ عرب دوسرے ممالک کا پیسہ پاکستان کی ٹیکنالوجی ہارڈ ورکنگ لوگ ایبسولوٹلی ونڈرفل آرمی. اور دیکھیے سب سے زیادہ جو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ڈپلومیسی جو پاکستانی گورنمنٹ نے اور ہماری جو یہ آرمی ہے کیا نام ہے ابھی ان کو ٹاٹا جو ملا سوری فیلڈ مارشل صاحب, انہوں نے جو ڈپلومیسی کھیلی ہے ساری دنیا میں ہمارا نام اونچا ہوا ہے. ساری دنیا مان گئی ہے کہ پاکستان نے نیوٹرل رہ کے کیا کیا ڈپلومیسی کی ہے اور ہمارا نام بڑھا. اور پھر اس سے پہلے میں نے اس پہ بہت کچھ لکھا تھا, آرٹیکل لکھا تھا. آج میری ذات طبیعت ٹھیک نہیں, میں آپ کو بہت پورا اگر سناتا کہ پاکستان ہیز ریزن ان نیو ہائٹس. اور وہ اس لیے کہ جیسے ہم نے مقابلہ کیا وہ مئی کی جنگ میں a rising nation with a new dawn in defense diplomacy. Further to my recent earlier reflection, Pakistan as a nation entering a new dawn, recent events have indicated this vision. After decisively winning a brief conflict against India, Pakistan emerged not only as a guardian of its own sovereignty but also a source of inspiration and strength of smaller nations, particularly within the Muslim world. Very true. اب یہ ہے کہ اور چیزیں اس میں اب ہی پاکستان نے جو ایک اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی پاکستان میں ترکی کے ایجپٹ سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا پیکٹ ہے. یہ سارے لوگ اکٹھے ہوں گے بٹ آئی کین سی کہ جو پولیٹیکل سیکٹر میں چل رہا ہے اور اب ان کو تھوڑا سا احساس ہوا ہے کہ ہمیں مل بیٹھنا چاہیے. اور آپ سب ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ایک چھوٹی سی نیٹو بن رہی ہے مسلم نیٹو, یہ کامیاب ہو اور یہ آگے بڑھے. There is the only way to safeguard the interest of Ummah. کہ آپ اپنے مسلمان لوگوں کو آگے کریں, آپ اپنے پاکستان کو آگے کریں. مجھے یاد آ گیا ایک امریکن سائنٹسٹ ہے and he is also analyst politically, بہت بڑا ہارورڈ یونیورسٹی سے. he wrote 3-4 مہینے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ سمجھ نہیں آ رہی کہ why Pakistan is a friend with Russia, is a friend with America, is a friend with China, is a friend with the Middle Eastern countries, and yet he's sitting right in the middle. اس کے سارے کام ہو رہے ہیں. What is the reason? اس نے پھر اس کو اینالائز کیا, خود ہی جواب دیا کہ نیوکلیئر پاور, warm water, rare minerals, strong army, strong air force, and young log 65% between 16 and 30. وہ خود ہی اس کا جواب دے رہا ہے. So that's what our country is. That's what our beautiful Pakistan is. تو اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے پاکستان کے جتنے بھی ابھی ریسنٹلی, میں تو گورنمنٹ کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جتنا بھی کام کیا ہے سارے یورپ میں ہماری اپریسیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. لوگ ہمیں پاکستان کا نام لے کر BBC کیا ہوا, باقی سب چینل کیا ہوئے, وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ جو ہماری گورنمنٹ کا, ہماری آرمی کا جو رول ہم لوگوں نے ادا کیا ہے. تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں. باقی کچھ سوالات یہ وہ ہو تو وہ ہم بیٹھے گپ شپ لگاتے رہیں گے, ڈسکس کرتے رہیں گے. تو میں اسی سے ہی آپ کا شکریہ پھر سے ادا کرتا ہوں.
اور آخر میں میری یہ خواہش ہے کہ آپ سب جناب ایس ایم ظفر صاحب ہمارے فاؤنڈر پریزیڈنٹ صاحب کے لیے آپ 1 منٹ کے لیے دعا مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی نئی کام جو انہوں نے کی ہے ان کے لیے ان کو نجات عطا فرمائے، جنت فردوس عطا فرمائے. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ارحم يا ربي يا أرحم الراحمين رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ربي يسر ولا تعسر من الخير یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم یا رزاق یا ذو الجلال والاکرام ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. انہوں نے بڑا خوبصورت کنکلوڈ کیا کہ یہ موقع ہے مسلم نیٹو کے بننے کا اور یہ موقع نہیں گنوانا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اب کے حالات نے، بلکہ اگر اس کو 2023 سے دیکھیں جب سے غزہ میں نسل کشی شروع ہوئی آج کے دن تک امریکہ اور اسرائیل کا ایک ہی پلان ہے کہ وہ تمام عرب دنیا کو کنفیوژن اینڈ کیوس میں رکھے اور ان کو تباہ و برباد کرے. اور اسرائیل کے خلاف اکٹھے ہونے کا یہ ایک نادر موقع ہے کہ یہ اور اکٹھے ہوں، اور اس سارے موقع میں پاکستان کو ایک لیڈنگ رول مل سکتا ہے. دوسرا یہ احمد شہزاد صاحب نے درست اشارہ کیا کہ پاکستان کا رول بڑا اہم ہے، جو انہوں نے بتایا کہ آئندہ آنے والے وقت میں پاکستان کا یہ رول سامنے آ سکتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا اس وقت، لیکن حالات بدلیں گے انشاءاللہ العزیز اور پاکستان کا رول بھی ہم دیکھیں گے. ہماری خوش بختی ہے کہ آج کی سیشن کی صدارت صدر ہیومن رائٹ سوسائٹی آف پاکستان محترم سید عاصم ظفر صاحب فرما رہے ہیں. ہم ان کے بہت مشکور ہیں. یہ سوسائٹی کی سرپرستی بھی فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح مرحوم چیئرمین ڈاکٹر ایس ایم ظفر صاحب سرپرستی فرمایا کرتے تھے. یقیناً ان کی کمی اور کو تو کوئی پورا نہیں کر سکتا، لیکن ہم ان کے مشکور بھی ہیں کہ وہ انہوں نے اپنی شفقت جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے سوسائٹی پہ، جس بنا کے اوپر آج ہم اکٹھے ہیں اور یہ بیٹھے ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا محترم سید عاصم ظفر صاحب سے سوسائٹی آف پاکستان کی طرف سے آپ سب کو بڑی آپ کہ آپ لوگ سارے یہاں پہ تشریف لائے، بالخصوص احمد شہزاد صاحب جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آ کے ہم سب کے ساتھ بیٹھ کے تو اپنا ایک پوائنٹ آف ویو بیان کیا. تو ایز دا پریزائڈر آف دس میٹنگ میرا فرض ہے کہ میں اس سب کو ایک سمیٹنے کی کوشش کروں. اور ظفر صاحب کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا، ان کی کمی تو ہمیشہ ہم میں رہے گی، اور جو ان کا انداز تھا اور جو ان کا انداز گفتگو تھا اور جس انداز ان کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ملا ہوا تھا، کوشش ہم سب کی ہوتی ہے کہ اس کی طرح بنے. تو کچھ جو ہماری باتوں میں سے باتیں نکلی ان میں سے ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ایک ہمارے مسلمان ملک نے ایک دنیا کی سب سے بڑی قوت کو، دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو چنے چبا دی. سب سے بڑا بحری جہاز جس کو کہتے ہیں کہ جی ہماری فلیٹ ہے پتہ نہیں 27 بلین ڈالر کی، اس کو تباہ کر کے اس کو ان پہ واپس بیڑے پہ جانا پڑا. ایک چھوٹا سا ملک جہاں پہ روز بمبارڈمنٹ ہوتی ہے، جہاں پہ روز آپ سمجھے 500 سوٹیز آتی ہیں، پتہ نہیں ادھر گرے بام ادھر گرے، وہ قوم وہ دل شیر دل قوم باہر نکلتی ہے، پھرتی ہے، کہتی آ جاؤ اور بام مارو، ہم تو شہید ہیں. تو ایک تو یہ جنگ میں سے پازیٹیو چیزیں نکلتی ہیں. ایک پازیٹیو چیز یہ نکلی کہ امریکہ کی سمجھے تھپا لگ گیا ہے، اس کی ہیجمنی یا اس کی کہنا چاہیے کہ پاور کو ایک چھوٹے سے ملک نے جو 40 سال سے سینکشنز کے اندر رہ کے اس نے بتا دیا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا.
مقابلہ ہم بھی کر سکتے ہیں. یہ تو بہت بڑی آپ نے ذکر کیا. دوسرا جو آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اتنے سالوں بعد پاکستان کے جھنڈے ایران میں بھی لہرا رہے ہیں. جھنڈے لوگ کہہ رہے ہیں واہ 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 پاکستان, ہمارے پاکستانی بھائی. شاید وہ فیلڈ مارشل کی وجہ سے نہیں ہوگا, وہ یہ قوم, یہ زندہ قوم, یہ جو آپ لوگوں کی, جو آپ لوگوں کا دل ہے, جو آپ لوگوں کا جذبہ ہے, یہ اس کا نتیجہ ہے. تو یہ بھی بہت پازیٹیو چیز ہے. یہ تیسرا جو ابھی پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ ایک جو عمارت کا ڈھونک رچایا ہوا تھا ان عربیوں نے, ہے نا جی, جو انہوں نے بڑی بڑی عمارتاں اور بڑے بڑے یہ, اور ہم جا کے سلوٹ مارے, ہمیں 1 بلین دے دو یا 2 بلین دے دو, یا وہ سارا ڈھونس ان کا. ایک ملک نے وہ بھی 6 مار کے جہاز, 6 مار کے وہ کیا ہے, شاید ہے اس کا نام, جو ڈرون ہے ان کا, اڑتا ہے وہاں سے اور وہ کہتے ہیں بھائی جان ہمیں معاف کر دو, جی معاف کر دو, معاف کر دو, ہمیں معاف کر دو, ہمارے پاس نہ بھیج. تو یہ ہے طاقت ایک ملک کی, جس میں جذبہ ہو, جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو. خالی اللہ تعالیٰ کے علاوہ خوف کسی اور چیز کا نہیں. ہم خوف کرتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے, ڈیفالٹ نہ ہو جائے, آئی ایم ایف, یار یہ نہ ہو امریکہ وہاں سے آئی ایم ایف کو یار لون نہ دینا ان کو. آپ نیوکلیئر پاور ہیں جی, جس کا آپ نے ذکر کیا, آپ ایک نیوکلیئر پاور ہیں, اس پاور کی طاقت ہے. آپ آج کہیں کہ ایران کو ہم نیوکلیئر کوریج دیتے ہیں, کوئی بھی ایران پہ حملہ کرے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے. آپ حالے کوئی حملہ کرے گا نہیں, کبھی بھی حملہ کرے گا. اور آپ ہی نے شاید اس میں لکھا کہ اٹھو جاگو, نہیں تو تمہاری باری بھی آئی, اور اگر ہم نہ جاگے تو سمجھیں یہ ایٹم بم کیا, یہ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. تو وقت ہے اٹھیں, جاگیں اور ہمت کریں, آگے بڑھیں.